مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سال کا سفر یوں ہی گزر گیا، کچھ لوگ بدل گئے اور کچھ لوگوں نے ہمیں بدل دیا۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، مگر اس سے سبق ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ مستقبل ابھی تمہارے اختیار میں ہے، یہ آج کے فیصلوں، موجودہ حوصلے اور دل میں موجود یقین سے تشکیل پاتا ہے۔ اختلافات میں اخلاق قائم رکھنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ زندگی میں ایک خوفناک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نہیں جان پاتے کہ لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے لیے کیا ہیں۔ یہاں ضمیر صرف اس وقت جاگتا ہے جب دوسرے کے گناہ کی نشاندہی کرنی ہو۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ باتیں مت گھڑو، ہمیشہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے حقیقت کہو، پھر ان کی تعداد حیرت انگیز طور پر کم ہو جائے گی، لیکن جو تھوڑے لوگ تمہارے ساتھ رہ جائیں گے وہ تمہارے ساتھ زندگی بھر رہیں گے۔ بس ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھو، تم سمجھ جاؤ گے کہ جسے تم کبھی خیر سمجھتے تھے دراصل اس سے بچ جانا ہی بہتر تھا۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ زنجیروں سے بندھی ہوئی عورت بھی شاید موت سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا ڈر بچوں سے بندھی ماں کو اپنے مرنے یا بیمار ہونے سے لگتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ خوش رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ یہاں عارضی ٹھکانہ ہے، حق سچ کا ساتھ دیں، حسد چھوڑیں، مدد کریں، خوشیاں بانٹیں۔ جب تمہارا صبر تھکنے لگے تو خود کو یاد دلانا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں انسانی خواہشات کی تہہ میں گیا، سو یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے گلہ ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، مگر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے، محبت رب میں ہی سب جہاں کی رونق چھپی ہے۔ جو ٹوٹ گیا اسے تقدیر پر چھوڑ دیں، اللہ نئے آغاز کا دروازہ کھول دے گا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے وہ وقتی غصہ ہو سکتا ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والوں کا عمل مکمل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ہر انسان صرف اپنی زندگی گزارے۔ انسان، یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں، معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر بات کردار پر آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں جو شاید اس عمر میں بھی نہیں دیکھنے چاہیے تھے، اور ایسے ایسے زہریلے لہجوں اور الفاظوں کو برداشت کیا ہے جو اس عمر میں برداشت کرنے کے لیے
نہیں تھے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت کو دیکھ کر ملتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کچھ راستے چھوڑ دینے میں ہی خیر ہوتی ہے، ورنہ منزل تک پہنچ کر بھی انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ محسن، ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جن بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کو اپنے اقتدار پر فخر ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ سنو ظالم لوگو، ایک نہ ایک دن پکڑ ضرور ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ سورۃ الانعام۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ جن کے دل میں سچا ایمان ہو، ان کے عمل، ان کی گفتگو، ان کا اخلاق سب پھلوں کی طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی دل کو سکون دیتی ہے۔ جیسے مضبوط جڑ والا درخت طوفان میں نہیں گرتا، ویسے مضبوط ایمان والا انسان آزمائش میں بھی ڈگمگاتا نہیں۔ دنیا حقیر ہے کیونکہ یہ عارضی ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں، یہاں کی خوشیاں محدود ہیں، اصل بدلہ عزت، راحت اور نعمتیں آخرت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے 162۔ دل نہیں لہجے انسان کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کئی سالوں تک آزمائشوں اور رفاقتوں سے گزرنے کے بعد میں کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پورے وثوق سے یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ میرا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی رضا نہ ہو تو وہ سب نعمتیں بھی دل کو سکون نہیں دیتیں۔ ایسا شخص بظاہر بہت کچھ پا چکا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ملا ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔
تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 بار پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادتک۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا تو اس دن تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ پھول اپنے ساتھ والے پھولوں کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو اسے جدائی کا تحفہ دے دو۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے بولنے اور لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے طریقے میں ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق وہ زیور ہیں جو نہ وقت کے ساتھ پرانے ہوتے ہیں، نہ حالات کی سختی میں ٹوٹتے ہیں، بلکہ انسان کی قدر کو دن بدن بڑھاتے جاتے ہیں۔ ہم تو اب ہیں ہی، مگر کاش ہمارے جیسے در بدر ہونے سے پہلے ہی سنبھالے جائیں۔ کبھی کبھی ہم اتنے کمزور دھاگے چن لیتے ہیں اور پھر ہماری ساری عمر گرہیں لگاتے ہی گزر جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، سب بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ وہ نئے رابطوں میں مصروف ہو گئے، ہم پرانی یادوں کو اذیت بنائے بیٹھے ہیں۔ جب کوئی دوسرا خود تکلیف میں ہو تو پھر اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، مگر اللہ کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ تم کسی کے پسندیدہ نہیں ہو، تم بس میسر ہو، موجود ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اس کے عمل، اس کی گفتگو، اس کا اخلاق سب پھلوں کی طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر جائیں تو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ دنیا کی حقارت کو سمجھنے والا انسان غفلت، فخر، لالچ سے بچ جاتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کا دل کے خالق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم نیا سال نہیں جیتے، بس پرانا سال نئی تاریخ کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی اللہ پر توکل کرتے ہو، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی سے اشک بنتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ خود پر سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ آپ کسی پر اتنے مسلط ہو جائیں کہ وہ آپ سے بھاگنے کے لیے بہانوں اور جھوٹ کا سہارا لے۔ حد سے زیادہ پرواہ لوگوں کو بیزار کر دیتی ہے۔ پھول کثرت سیرابی سے بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔
نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں اور قضائے خداوندی ہی ان کا علاج کر سکتی ہے۔ نفس پہلے ایک معمولی کیڑا ہوتا ہے اور علاج نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اسے پکڑ لے، نہ ڈر، تاکہ تیرے ہاتھ میں اژدہا لاٹھی بن جائے۔ غلط لوگ غلط کار کے بھی نہیں شرماتے، صحیح لوگ صرف الزام سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی تیرا وعدہ ہے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، سانپوں سے حسن سلوک جرم ہے۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر کسی سے کہو کہ مجھے کل سے نیند نہیں آ رہی تو سامنے والا فوراً کہہ دیتا ہے میں 4 دن سے جاگ رہا ہوں۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم سے تو راضی ہو۔ خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے، بس وہ جانتے ہیں کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، کیونکہ کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جو صرف وہی سمجھ پاتے ہیں جو شور سے نہیں، سوچ سے جیتے ہیں۔ میں لفظوں میں کم، احساسوں میں زیادہ ہوں، کیونکہ گہرائی ہمیشہ سادہ ہوتی ہے اور اصل خوبصورتی نہیں محسوس کی جاتی ہے۔ درد انسان کو بدل دیتا ہے، کچھ بدتمیز ہو جاتے ہیں، کچھ خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ ذرا لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور سوچیں آپ اسی انداز میں بادشاہوں کے بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ نماز میں الفاظ نہیں، دل بھی حاضر ہونا چاہیے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شیخ سعدی۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ کپڑے وہی، بستر وہی، خوشبو گئی، ماں چلی گئی، ساری دنیا چلی گئی۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ یہ دور صلاحیت کا نہیں، نمائش کا ہے۔ جو جھوٹ کو سجانا جانتا ہے وہی سب سے قابل سمجھا جاتا ہے۔ میچورٹی کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ ان چوٹوں کی قیمت ہے جو انسان نے خاموشی سے برداشت کی ہوتی ہیں۔ تم جسے ڈپریشن کہتی ہو، اصل میں تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جو مرد بیوی کو چھوڑ کر ہر ایک کو صحیح مان لے، وہ اپنا گھر خود ہار جاتا ہے۔ مرد جب شادی کے بعد بیوی کی بات سنے بغیر فیصلہ کرنا سیکھ لے تو سمجھ لو رشتہ خطرے میں ہے۔ بیوی اگر شکایت کرے تو اسے ضد کہہ دیا جاتا ہے، اگر خاموش رہے تو بدتمیز۔ مرد سب کے دکھ سمجھ لیتا ہے، مگر جس عورت نے اس کے نام پر اپنی زندگی بدلی، اس کا درد اسے وہم لگتا ہے۔ یہی بے انصافی عورت کو توڑ دیتی ہے۔ یاد رکھو، گھر دشمنوں سے نہیں ٹوٹتے، اپنوں کی بے قدری سے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں مگر صبر بھی ساتھ ملتا ہے۔ دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تنہائی میں دعا اور آنسو بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں کی بے قدری مگر اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہونے لگتا ہے۔ حلال اور حرام کی پہچان مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ دل میں عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے، چاہے حالات سخت ہوں۔